حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، روایت ہے ان سے کہ اولیاء اللہ کے متعلق اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ولی اولیاء وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے، جن کی صحبت، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کی صحبت، جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد آئے، اور جن کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے، وہ اولیاء ہیں، وہ اللہ کے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات پائی جائے وہ اللہ کا ہے۔ توجہ سے سن رہے ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا پہلا، جس میں سمندروں جیسی سخاوت پائی جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ سمندروں جیسی سخاوت پائی جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ سمندر کیا کرتا ہے؟ جو پانی دینے آتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ مسلمان آ رہا ہے تو اس کو بھی دے رہا ہے، ہندو آ رہا ہے تو اسے بھی دے رہا ہے۔ الغرض کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا اس کے پاس آ رہا ہے تو سب کو پانی دے رہا ہے۔ اولیاء اللہ میں یہ صفت ہوتی ہے، ان کی یہ شان ہوتی ہے، جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ ان سے فیض لے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس میں سورج جیسی شفقت ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج جیسی شفقت، سورج جب اپنی شعاعیں ڈالتا ہے تو اپنے پرائے کی تمیز نہیں کرتا، بے شک ہندو مسلمان کو نہیں دیکھتا بلکہ سب پر اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، اس سے سب روشنی حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس سے سب روشنی اور فیض لیتے ہیں۔ فرمایا تیسرا کہ جس میں زمین جیسی تواضع پائی جائے، زمین جیسی عاجزی، انکساری پائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اچھا ہے تو اس کے لیے برا ہے تو اس کے لیے بھی، سب کے لیے زمین بچی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ولی بنی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ اچھا ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں، برا ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، گناہگار ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، نیک ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، سیاکار ہے، عطاکار ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ جو بھی ہے اللہ کی اولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس سے فیض آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو آتا ہے یہ بلا تفریق مذہب و ملت سب کو آتا ہے۔ آج جائیے اجمیر شریف دیکھیے کون نہیں بارگاہ سے فیض پا رہا ہے، ہندو بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، ہر دھرم سے تعلق کرنے والا انسان جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے، جو چل رہا ہے وہ اس کو عطا کیا جا رہا ہے، ہر شخص وہاں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کی تسبیح و تہلیل میں گزار دی ہے، تو اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرما دی ہے کہ اب جو ان کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر آتا ہے تو اللہ اسے ان کی بارگاہ سے واپس نہیں لوٹاتا، جھولی خالی نہیں کراتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو اس کی جھولی بھری ہے۔ صبح سورج جو ہے بعد میں طلوع ہوتا ہے، سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں مخلوق کی قطار پہلے لگے ہوئے۔ صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، غریب نواز کی تیار میں غریب مسکین ہر دھرم سے تعلق رکھنے والا اپنی جھولی پھیلائے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ صبح سورج
लगाए, अपना कासा लिए, महबूबे इलाही की बारगाह में पहले खड़े हुए। इन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत की है, इन्होंने अल्लाह के बंदों की मखलूक की खिदमत की है। तो अल्लाह ने अब मखलूक को इनकी बारगाह में भेज दिया है, अब लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाली है। अल्लाह के मखलूक की इस कदर खिदमत और दीन की खिदमत की है, इस तरह अल्लाह की इबादत की है, अब अल्लाह भी इनसे मोहब्बत फरमाने लगा है। हदीस शरीफ है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमीन को निदा देता है, बुलाता है जिब्रील अमीन और फरमाता है कि जिब्रील, अल्लाह अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तो जिब्रील अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते। फिर जिब्रील अमीन आसमान वालों को निदा देते हैं, बुलाते हैं फरिश्तों को और कहते हैं कि सुनो, अल्लाह अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम सब तो फिर वो सब उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उस बंदे को जमीन में मकबूल कर दिया जाता है, जमीन वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत बढ़ती है। तभी तो आज सारी मखलूक अजमेर में नजर आ रही है, गौसे आजम की मोहब्बत करने वाले नजर आ रहे हैं, दीवाने नजर आ रहे हैं। मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिलों में नहीं डाली, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए वक़्फ की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इनकी नशर करें, इनकी सीरत करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे ताल्लुक रखें, इनसे रिश्ता रखें, गुलामी रखें। और इनके तरीका, इनका क्या तरीका है? इनका तरीका यही था कि इन्होंने अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की। हमें भी चाहिए कि हम इनके तरीके पर चलते हुए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा करें। इताअत क्या है? इत्तिबा क्या है? कि अल्लाह ने नमाज फर्ज कर दी है तो हम नमाज पाबंदी के साथ आए। अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए हैं तो हम रमजान के रोजे रखें। अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है तो हम टाइम टू टाइम अगर माल के निसाब हैं तो वो ज़कात अदा करें। हज फर्ज किया गया है, इस्तिताअत है तो हज करने के लिए वालिदैन की खिदमत करें, उनसे ऊंची आवाज में बात करें। इनके तरीकों को अपनाओ, क्योंकि इनका तरीका ही दोनों जहान में कामयाबी है। अगर इनके तरीके को, इनकी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ली तो यकीन जानना यहाँ भी कामयाबी है, पूरा भी जिंदगी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इनके तरीके पर, इनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इनसे निस्बत और हमारा ताल्लुक और मजबूत फरमा दे और हमें नमाजों को पाबंद बना दे, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल